اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، تو تم جس بھی طرف رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت حالت سفر میں تھی اور رات اندھیرے میں قبلے کی سمت ان کو معلوم نہ ہوئی، تو ہر ایک نے تحری کر کے نماز ادا کی۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، تو تم جس بھی طرف رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، یعنی اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔ اس سے علماء اسلام نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے کہ جب ہر ممکنہ کوشش کے باوجود بھی کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو، نہ کوئی بتانے والا ہو، تب انسان خوب غور و تفکر کرے، تحری کرے، جس سمت انسان کا دل مطمئن ہو جائے کہ قبلہ اس سمت ہے، اور پھر وہ اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے، تو چونکہ اس کے حق میں قبلہ اس سمت ہے، لہذا اس کی نماز بالکل درست ہوگی، چاہے بعد میں اسے پتہ چلے کہ اس نے غلط رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اب اس نماز کو لوٹانے کی بھی حاجت نہ ہوگی۔ اسی طرح مفسرین نے ایک قول یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جو سواری پر نفل نماز ادا کرے اور دوران سفر اس کی سواری جس بھی طرف رخ کرے، یعنی اس طرف اس کی نماز درست ہوگی۔ اس مسئلے سے علماء اسلام نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ سواری پر، مثلا ہمارے زمانے میں تو جانوروں پر مسافت طے نہیں کی جاتی، بلکہ ٹرین، جہاز، بسوں وغیرہ پر سفر کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص سفر میں سواری پر نفل پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، اب چاہے سواری کا رخ کسی بھی طرف ہو، اور یہ حدیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پر نفل نماز ادا فرماتے جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا، اور اشارے سے رکوع اور سجدہ فرماتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ نفل نماز سواری پر تو مطلقاً جائز ہے، البتہ فرض نماز، واجب نماز کی تمام اقسام اور فجر کی سنتوں میں حکم شرع یہ ہے کہ سواری سے اتر کر قبلہ رخ نماز ادا کی جائے۔ ہاں اگر عذر ہو، سواری سے اترنا ممکن ہی نہ ہو، تو اب فرض نماز وغیرہ بھی سواری پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس آیت کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تو یہود خوشی کا اظہار کرتے کہ دیکھو مسلمان بھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب بعد میں کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہود نے اعتراضات شروع کر دیے کہ جو نمازیں تم نے اتنے عرصے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی، ان نمازوں کا کیا؟ مسلمانوں کا تو کوئی ایک قبلہ ہی نہیں، کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں تو کبھی اس طرف۔ تو اس قسم کے جب انہوں نے اعتراضات شروع کیے تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس بھی طرف چاہے قبلہ مقرر فرما دے، اب کسی کو بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کے بے شمار اقوال ہے، لیکن اس آیت کا ماحصل لب لباب یہ ہے کہ مشرق ہو یا مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر شروع اسلام کے مسلمانوں نے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے جو نمازیں ادا کی، یا آج جو مسلمان کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں نہ تو ان در و دیواروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، نہ ہی مسلمان کی ایسی کوئی نیت ہوتی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کو معبود سمجھ کر اسے سجدہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ مسلمان ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے، کیونکہ فقط ایک وہی ذات ہے کہ جو اس بات کے لائق ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے۔ ہاں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے سروں کو جھکانا یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔